فذكر بالقرآن من يخاف نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم ہی یعنی فرشتے کہیں گے ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آخرت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں وہ بھی ہوگا جو تم ان ایڈیشن مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ نزل ہوگا، ابتدائی مہمان نوازی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے۔ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی غفور الرحیم کی طرف سے۔ نزل اور ضیافت یہ دو الفاظ ہیں مہمان نوازی کے لیے۔ نزل ہوتی ہے ابتدائی مہمان نوازی، آپ کے پاس کوئی مہمان آیا شدید سردی میں ٹھٹکتا ہوا، تو آپ اس کو جاتے ہی گرم گرم چائے کافی پیش کریں گے، اس کے لیے ہیٹر آن کریں گے، اور اس کے بعد پھر ضیافت ہوگی۔ شدید گرمی میں آئے گا تو جاتے ہی آپ اس کو ٹھنڈا مشروب پیش کریں گے، اس کے لیے پنکھا کولر یا اے سی آن کریں گے، اور پھر ضیافت ہوگی۔ تو ضیافت تقریباً ہر موسم ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن نزل مختلف ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بالعموم اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ وافر مقدار میں دی جائیں گی ایمان والوں کو، اللہ والوں کو، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ موسٹلی نزل کی نوعیت کی ہیں، کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے جب اس دنیا کی زندگی میں، تو وہ گلشرے نہیں اڑا سکتا، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے تو سب کچھ نہیں کھا سکتا، وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کے حق پر دسترازی نہیں کرتا، تو اس کی انکم لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ اللہ کا مہمان بنے گا تو اللہ تعالیٰ جاتے ہی اس کو وہ سب کچھ پرووائڈ کرے گا جو اس نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ یہ نزل ہے۔ اور اس کے بعد جو جنت کی ضیافت ہے اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی موٹی سی بات کہ اللہ تعالیٰ جب کہہ دے گا میں تم سے راضی ہوں، تو اور کیا چاہیے گا؟ یعنی غلام کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے اس کے مالک کا خوش ہو جانا ہے، میرا رب میرے سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس ضیافت کی بھی سویٹ ڈش ہے نا، نزل، پھر ضیافت، اور پھر اس کی بھی سویٹ ڈش کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا شے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا اور اس کے تقاضے پورے کرنا انفرادی سطح پر جن کا ذکر ہو گیا۔ اب میں نے اللہ تعالیٰ کو کیا مانا ہے کہ صرف وہ میرا مالک ہے؟ نہیں، وہ آپ کا بھی مالک، آپ کا بھی مالک، آپ کا بھی مالک، آپ کا بھی مالک۔ لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کو پہچان چکا ہوں کہ میرا مالک ہے، آپ اس کو مالک نہیں مانتے، یا آپ اس کی مالک ماننے کے باوجود اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ اب اگر میں نمک حلال ہوں تو پھر میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں آپ سب کو بھی دعوت دوں کہ تم بھی اللہ کو اپنا رب مانو، تم بھی اس کے سامنے سبمٹ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان تو سب کو دی ہے، بولنا تو سب کو سکھایا ہے، لیکن اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کوئی چودھری بن کر نہ دکھائے۔ یعنی دعوت دیتے ہوئے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر کوئی دعوت دینے والا، کوئی دین کا خادم، کوئی عالم اگر چودھری بن کر آڈینس کے سامنے آئے گا تو ان کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوگی، اور اگر انہی میں سے بن کے آئے گا کہ میں تو آپ ہی جیسا ہوں، میں بھی گناہگار آدمی ہوں، تو آپ کو ایک کشش ہوگی اس کی طرف کہ ہم بھی اس کے پاس جا کے بیٹھے۔ تو وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ میں اور آپ جو
انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے رہنے والے لوگ مسلمان ہیں، ہم صوفیاء کرام کی بدولت ہے. اور وہ صوفیاء جو ہے وہ یہی کرتے تھے، وہ کوئی ڈفرینٹ آدمی بن کے نہیں بیٹھتے تھے اپنے مریدوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، ان کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. لوگ ان پر جان نثار کرتے تھے لیکن وہ کوئی نمایاں بندے بھی نظر نہیں آتے تھے محفل میں بیٹھے ہوئے. اننی من المسلمین، میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ تو بڑی آسانی سے ہم نے کہہ دیا کہ زبان اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا. لیکن اللہ کی طرف بلانا آسان کام نہیں ہے. آپ کسی کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو وہ آپ کی جان کے درپے بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو گالی بھی دے سکتا ہے، وہ آپ پر تشدد بھی کر سکتا ہے. یہ جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں انبیاء کرام کے، یہ کیا ہیں سارے؟ کب ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. کسی کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں یا کسی کے ساتھ برا سلوک کریں تو ان دونوں کے نتائج ایک جیسے نہیں ہوں گے. ادفع باللتی ہی احسن، تو دفاع کر سب سے بہترین طریقے سے. کوئی شخص تمہیں گالی دیتا ہے تو تم اس کے جواب میں اس کو دعا دو. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، لیکن ہم میں سے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں دیکھے کہ اس سنت ثابتہ پر، سنت مستقلہ پر ہم نے بھی کبھی عمل کیا؟ صرف چھوٹا سا سوال ہے میرا، ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ سے پوچھے کہ تم نے گالی دینے والوں کو کتنی دفعہ دعا دی؟ تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کے نتیجے میں جس کی اور تمہارے درمیان عداوت تھی، ایسے ہو جائے گا کأنہ ولی حمیم، جیسے وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. صرف دوست ہی نہیں، جگری یار ہے. ہم اکثر محسوس کرتے ہیں کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کوئی نیک آدمی ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں 12:30 دعا کرو. اکثر تو یہ صرف جان چھڑانے کے لیے ہوتا ہے، کوئی آپ سے دین کی بات کرے اور آپ سے آ کر دعوت دے آپ کو نیکی کی، دین کی، تو اب اس کی سے جان چھڑانے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے 12:30 دعا کرو. مطلب کہ ساڑھے سر نہ کھاؤ. لیکن ویسے پرسنلی آپ اس کو پریکٹس میں لا کے دیکھیں. اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہینڈ بریک کھینچی ہوئی ہے کہ میں زور لگاتا ہوں لیکن میں کر نہیں پاتا، پتہ نہیں آگے کوئی بھاری پتھر پڑا ہوا ہے ٹائر کے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، آئی ٹرائی بٹ آئی کانٹ، میں چاہتا ہوں پر میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا، تو یہ کام کر کے دیکھیں. جو شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ اس کے ساتھ کوئی نیکی نہ کر سکیں تو تنہائی میں اس کے لیے دعا کریں. بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ وہ جو بریک لگی ہوئی تھی وہ کھل گئی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دین کا راستہ کھول دے گا. تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اور وہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت تھی وہ ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری یار ہو. بہت سے دین کے بڑے ایکٹیو دین کے ساتھ کام کرنے والے تبلیغی جماعت کے بہت سارے لوگ، ان سے آپ ہسٹری لیں کہ آپ اتنے ایکٹیو کیسے ہو گئے، وہ یہی بتائیں گے کہ کوئی ان کا دوست تھا، کوئی ان کا ملنے والا تھا، وہ بار بار آتا تھا اور وہ اس کی بے عزتی کرتے تھے، لیکن وہ جواب میں انہیں کچھ نہیں کہتا تھا، دعا دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بدل دیا. تو ہم اپنی سطح پر غور کریں کہ اگر محسوس ہو کہ میں چاہتا ہوں ہو نہیں رہا، تو پھر جس کو مارنے کو جی چاہے اس سے پیار کریے، جس کو گالی دینے کو جی چاہے اس کو دعا دیجیے،
جس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کو جی چاہے اس کے ساتھ اس کے سامنے جھک جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے سب کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ بڑی پیاری بات ہے، یہ چیز نہیں ملتی مگر ان کو جو صبر کرتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ تو جب کوئی آپ کو گالی دے گا تو اندر سے آئے گا نا غصہ، لیکن اس غصے کو اگر آپ برداشت کر لیں گے، جھیل لیں گے، دبا لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، دو سٹیپ بتائے گئے ہیں یہاں پر کہ یہ چیز نہیں ملتی مگر ان کو جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان کو جو بڑے نصیب والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل فرمائے۔ اگلی بات فرمائی کہ ہم سب انسان ہیں اور بڑے کمزور ہیں، ہم 3 دفعہ 4 دفعہ برداشت کر لیں گے، 6ٹھی دفعہ پھر ہمیں بھی غصہ آ جائے گا کہ ہم بھی تیری ایسی تیسی کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے اس کو کیا کہا جائے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، میں نے پہلے بھی نوٹ کرایا تھا کہ قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں تعوذ کے، پناہ طلب کرنے کے، وہ ہمیشہ واحد کے صیغے میں ہے، یعنی اس کے مخاطب اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنے کی ضرورت ہے تو پھر میں اور آپ، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں تو ملین ٹائم زیادہ اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے گا تو ہم بچیں گے۔ یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا، واحد کے صیغے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اما ينزغنک من الشیطان نزغ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے، آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے، فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کر لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب انسان کی سوچ کا انداز یہ ہو کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کو تو نہیں سے مانگ تو نہیں سکتا۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس حال میں ہوں یہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اینڈ ہی کین پروٹیکٹ می۔ تب جب ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کریں گے تو پھر ہماری اس ڈیمانڈ میں خاص زور ہوگا جو ادروائز انسان کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو یقین انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات، دن، سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرنا، ولا للقمر، اور نہ چاند کو کرنا، واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ سجدہ کرنا اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یہ کنفیوژن پیدا کرنا یہ کچھ لوگوں کی ایک خاص شغل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پرانی بات ہے، ٹیکنیکل ہائی اسکول میں نے مارننگ اسمبلی میں خطاب کیا، ہیڈ ماسٹر صاحب سے اجازت لے کے۔ تو جب میں خطاب کر کے فارغ ہوا، اپنے سائیکل کی طرف جا رہا تھا، تو ایک اسکول ٹیچر میرے ساتھ ساتھ آ گئے پیچھے، اور ایک نئی کہانی انہوں نے مجھے سنائی۔ انہوں نے کہا جی قرآن مجید میں ہمیشہ رحمان کو اور خالق کو ذکر کرنے کو سجدہ کرنے کا کہا گیا ہے، پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا کہا ہی نہیں گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ منکرین حدیث کا، خاص طور پر یہ جو چودھری غلام احمد پرویز کے جو معتقدین ہیں، ان کے فالوورز ہیں، یہ ان کی بنائی ہوئی سوچ ہے۔ ابھی کل ہی مجھے ایک صاحب نے پوسٹ بھیجی ہے کہ نماز کے بارے میں انہوں نے ایک ڈکشنری میں سے مطلب نکالا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک نظام، ایک سسٹم۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا تو وہ انکار کر دیتے ہیں بڑے آرام سے، لہذا اب اس کا کیونکہ نیا مطلب نکالا ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو جواب نہیں دیا، میں سمجھ گیا کہ وہ بول کہاں سے رہے ہیں۔ میں نے گھر آ کر انڈیکس آف قرآن دیکھا تو یہاں یہ آیت ملی، میں اشش کر اٹھا کہ اللہ بھی اپنے احکام کی، اپنی کتاب کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ اب اس آیت کو پڑھیے گا اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اس کی نشانیوں میں سے ہے رات، دن، سورج اور چاند۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ،
نہ تو سورج کے چڑھتا سجدہ کرو نہ چاند کو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو. یعنی لفظ اللہ بیچ میں آ رہا ہے، نہ بھی ہوتا تو بھی جملہ ٹھیک ہو جانا تھا. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اللہ ہی کے بندے ہو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تمہاری بات پر توجہ نہ دیں اور غرور میں آ جائیں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو وہ فرشتے جو تیرے رب کے بڑے قریب ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسَامُونَ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے نہیں تھکتے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کرنے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ سوکھی پڑی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلا اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. ان الذی احیاہا، یقیناً وہ کہ جس نے اس کو زندہ کیا ہے. لمحی الموتى، وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یقیناً وہ جو ہماری آیات کے سلسلے میں کج روی اختیار کرتے ہیں. لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقی فی النار خیر، کیا بھلا وہ شخص جسے ڈالا جائے گا آگ میں بہتر ہے. امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں ہوگا. اے معلوم تم کرتے رہو جو چاہو. انہ بما تعملون بصیر، یقیناً وہ تمہاری سب حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بذکری، بے شک وہ لوگ جو اس نصیحت کا انکار کرتے ہیں. لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئی ہے. انہ لکتاب عزیز، حالانکہ وہ ایک زبردست کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کی گئی ہے حکمت والے اور قابل تعریف کی طرف سے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا جا رہا تمہارے بارے میں مگر وہی جو کچھ کہا گیا تھا تم سے پہلے رسولوں کے بارے میں. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً اے نبی آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم نے بھیجا ہوتا اسے کوئی اجمی قرآن بنا کر، لَقَالُوا، تو کہتے لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، کہ اس کی آیات کی تفصیل کیوں نہیں کی گئی. أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، یہ عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی ہیں. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہ ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور باعث شفا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، البتہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے یہ ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ ہے اور ان کی آنکھوں کی پٹی ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، وہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے کہیں دور سے انہیں پکارا جا رہا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ جڑی گل نہ سننی ہوئے تو کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی. جب کوئی ادھار مانگنے والا آتا ہے اور ادھار دینے کا ارادہ نہیں، یا جس سے ادھار واپس لینا ہوتا ہے اس کو آواز ہی نہیں آتی، جیسے لائن کٹ گئی ہے یا بہت دور سے آواز آ رہی ہے. بڑی ٹپیکل یہ ایکسپریشن ہے، آج بھی ایسے ہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لیکن اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات رب کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً یہ اس کتاب کے بارے میں بہت زیادہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. من عمل صالحا فلنفسه، جو کوئی کو بھلا کام کرے گا تو اپنے ہی بھلے کو کرے گا. ومن اساء فعليها، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے. الیہ یرد علم الساعۃ، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وما تخرج من ثمرات، اور نہیں نکلتا کوئی پھل من اکمامہا، اپنے غلافوں میں سے. وما تحمل من انثی، اور نہیں ہوتی کوئی عورت حاملہ. ولا تضع، اور نہ وہ جنتی ہے، ڈیلیور کرتی ہے.
الا بعلمہ، مگر سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے. یوم ینادیہم این شرکائی، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے شریک. قالوا آذناک، تو وہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آپ سے، ما منا من شہید، نہیں ہے ہم میں سے کوئی گواہی دینے والا اس بات کی. وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سب جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے. وظنوا ما لهم من محیص، اور گمان کریں گے کہ ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے. لا یسم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی کے دعائیں مانگتا نہیں تھکتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یکدم مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور جو ہی چکھاتے ہیں ہم مزہ اسے اپنی رحمت کا. من بعد ضراء مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ ضرور کہتا ہے کہ یہ میرا حق تھا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر بالفرض محال والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا. إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو یقیناً اس کے ہاں بھی میرے لیے خوشحالی ہوگی. یہ اصل میں کانسیپٹ کیا ہے کہ آخرت جو ہے وہ تتمہ اپینڈکس ہے اس دنیاوی زندگی کا. جس کو اس دنیا میں خیر ملا ہے اس کو آخرت میں بھی خیر ملے گا. یعنی یہ جو کیونکہ ایک قول ہے نا، تو یہ سورۃ کہف کے 5ویں رکوع میں بھی آیا ہے کہ جو امیر آدمی تلقین شاہ جسے میں نے تعبیر کیا تھا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ وہاں بھی یہ الفاظ ہے وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر بالفرض مال، اول تو قیامت شامل دانی کوئی نہیں، اور اگر بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹایا گیا تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا. تھیم کیا ہے کہ تم بیکار آدمی ہو اور جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو، آخرت میں بھی تم جوتیاں چٹخارو گے. اور میرے رب نے مجھے یہاں نوازا ہے، کوئی گٹس ہے نا افٹر آل میرے اندر، تو اس نے مجھے یہاں نوازا ہے ان نعمتوں سے، اس کاروبار سے، ان ملوں سے، ان زمینوں سے، ان پراپرٹیز سے، تو وہ مجھے وہاں بھی نوازے گا. یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے، اس کے احکام کو بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، تو جو ہی ہم اسے مزہ چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہتا ہے کہ یہ میرا حق تھا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی. بالفرض والمحال وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو میرے لیے وہاں بھی خوشحالی ہوگی. وَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ہم ضرور بتائیں گے کافروں کو ان کے اعمال کے بارے میں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے سخت عذاب کا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم نعمت دیتے ہیں انسان کو، أَعْرَضَ تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور رکڑ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اے نبی ان سے کہو کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور تم اس کے باوجود انکار کر رہے ہو. من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون شخص ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا. سنوریہم آیاتنا، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں اور خود ان کے اپنے اندر. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ کتاب سچی ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر موجود ہے، گواہ ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ رہو کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں. الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے.